الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج میرا موضوع ہے کہ خسف کے اوپر یہ علامات الساعۃ الکبریٰ ہیں۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں دجال کے حوالے سے، عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے، یاجوج ماجوج کے حوالے سے، تو وہی ایک سلسلہ ہے کہ آج خسف کے اوپر جو بات ہوگی۔ خسف کا معنی کیا ہے؟ خسف کا معنی ایک خسف القمر ہے، ایک خسف الشمس ہے، ایک خسف الارض ہے۔ خسف القمر یہ ہے کہ ما تحجب الارض ذو الشمس عن القمر، کہ سورج کی روشنی کو زمین جو ہے وہ سورج کی روشنی کو کیا کہتی ہے کہ روک دیتی ہے۔ سورج کی روشنی کو چاند تک پہنچنے نہیں دیتی، درمیان میں آ جاتی ہے، تینوں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو سورج کی روشنی جب چاند پر نہیں پڑتی تو یہ خسف القمر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح خسف الشمس یہ ہے کہ سورج کی روشنی کو چاند زمین پر نہیں آنے دیتا تو وہ خسف الشمس ہو جاتا ہے۔ یعنی سورج کی روشنی اگر زمین تک نہ پہنچے چاند کی وجہ سے تو وہ خسف الشمس ہے، یعنی سورج گرہن جس کو بولتے ہیں۔ اور اگر سورج کی روشنی زمین کی وجہ سے چاند پر نہ پہنچے تو وہ چاند گرہن ہو جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں خسف الشمس اور خسف القمر۔ اور خسف الارض یہ ہے کہ زمین میں دھسا دینا، کوئی چیز زمین کے اوپر ہے تو وہ زمین کے اندر چلی جائے، اوپر کی چیزیں زمین کے اندر چلی جائیں، یہ خسف الارض ہے۔ یعنی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ڈال دیا، ان کے اندر وہ جا کر ختم ہو گئی، یہ خسف الارض ہے۔ خسف القمر کتنے ہوئے ہیں؟ ایک لمبی تاریخ ہے۔ کہتے ہیں کہ خسف القمر کبھی کلی طور پر ہوتے ہیں، مکمل طور پر، کبھی جزوی طور پر ہوتے ہیں، کبھی صرف شبہ ہوتا ہے، یشبہ ہو یعنی مشابہت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خسف القمر جو ہے وہ 81 مکمل ہوئے ہیں، 66 جو ہے وہ جزوی ہوئے ہیں، اور 83 جو ہے وہ صرف مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور خسف الشمس جو ہے وہ کل مکمل طور پر جو ہوئے ہیں وہ 85 ہوئے ہیں، 58 جزوی ہوئے ہیں، اور 87 صرف مشابہت یعنی کچھ نہ کچھ اس کے اندر نظر آتا ہے، مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور خسف الارض اس کے بارے میں بہت ساری تعدادیں مختلف ہیں، کوئی اس کا ریکارڈ ابھی تک بنا نہیں ہے کہ پہلے کتنے ہو چکے ہیں، بعد میں کتنے آنے والے ہیں۔ جو بڑے خسف القمر ہیں، خسف جو ہے ارض ہیں، وہ 3 ہونے ہیں، وہ ابھی آگے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان الشمس قد قصفت فی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سورج گرہن لگ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ اس دن لگا جس دن ابراہیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ماریہ قبطیہ سے تھے، وہ 18 مہینے کے ہو کر وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے ابراہیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، تو لوگوں نے یہ باتیں شروع کی کہ یہ جو سورج گرہن لگا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگا ہے، چونکہ جب کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے یا جب بڑا آدمی مرتا ہے تو اس کی وجہ سے سورج گرہن لگتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورج گرہن لگتا ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ
سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتہ، لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد، کسی کے پیدا ہونے یا کسی کے مرنے کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت یہ اس لیے لے کر آتا ہے کہ یخفف اللہ بہما عبادہ، کہ اللہ رب العزت اس وجہ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پیدا ہونے کی وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں لگتا۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم یہ دیکھو ایسا معاملہ تو فصلو، نماز پڑھو، وَدُ اللہ، اور اللہ سے دعائیں کرو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ زمانے جاہلیت میں جیسے لوگ کہتے تھے کہ کسی بڑی شخصیت کی وجہ سے سورج گرہن لگتا ہے، وہ پیدا ہو یا مرے یا کوئی ایسا حادثہ ہو، تو وہی بات جو زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن لگا تو صحابہ نے بھی کی، تو اللہ کے رسول نے مسئلہ واضح کیا، بتلایا کہ بھائی یہ سورج گرہن جو ہے یا چاند گرہن جو لگتا ہے یہ کسی کے مرنے یا زندہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں پہلے جیسے کہا کرتے تھے کہ چاند یہ ستارہ اس جگہ آئے تو یہ ہوتا ہے، یہ ستارہ اس جگہ آئے تو یہ ہوتا ہے، تقدیر کے معاملے سے باتیں کرتے تھے مختلف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر النجوم فامسکو، جب ستاروں کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ، چونکہ یہ علم اللہ نے تمہیں نہیں دیا۔ تقدیر کا علم آئے، اذا ذکر القدر فامسکو، تقدیر کا ذکر آئے تو تم خاموش ہو جاؤ، چونکہ اس کا علم اللہ نے تمہیں نہیں دیا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اصحابی، جب میرے صحابہ کی بات آئے تو امسکو، اپنی زبان روکے رکھو، اس لیے کہ اس کا تمہیں علم نہیں دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یعنی صحابہ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، اختلاف کریں گے، تم کہو جی یہ صحابی ہو کر یہ کیسے گناہ کر لیا، یہ کیسے، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، ان کو جنتی بنا دیا۔ ان کی لڑائیوں کو دیکھ کر تم نے فتوے نہیں لگانے ہیں، ان کا ذکر آئے تو اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے، ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اسی طرح تقدیر کا معاملہ آئے تو خاموش رہو، چونکہ اس کا علم تمہیں دیا نہیں ہے، جو بغیر علم کے بات کرے گا تو ظاہر غلط بات کرے گا۔ اور اسی طرح ستاروں کے بارے میں یہود و نصارہ اور مشرکین اور زمانے جاہلیت میں یہ باتیں ہوتی تھی، یہ ستارہ یہاں آئے تو فلاں پیدا ہوتا ہے، فلاں مرتا ہے، کوئی پھر یہ ہوتا ہے، وہ حادثہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ستاروں کا ذکر ہو تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے ستاروں کے بارے میں تقدیر ساری چیزیں واضح کر دیں، اور جب یہ بات ہوئی تو فرمایا سورج اور چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یہ کسی کی پیدا ہونے یا جھگڑا یہ موضوع نہیں ہے، اس پر بات نہیں کرو، اس کا تمہیں علم دیا ہی نہیں گیا۔ اللہ کی ان نشانیوں سے، اللہ کی آیات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی جو آیات ہیں 2 طرح کی ہیں، ایک کونیہ، ایک شرعیہ۔ آیات کونیہ یہ ہوتی ہیں جیسے زمین کا پیدا ہونا، آسمان کا، سورج کا طلوع ہونا، سمندروں کا، پہاڑوں کا، یہ آیات کونیہ ہے، یہ آیات کونیہ ہے۔ اور آیات شرعیہ یہ ہے کہ رسولوں کا بھیجنا، کتابوں کا اتارنا، یہ آیات شرعیہ ہیں، یہ آیات شرعیہ ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو آیات کونیہ ہوتی ہیں وہ لازمی واقع ہوتی ہیں، جب اللہ نے کوئی کرنا ہوتا ہے کام تو کن کہتا ہے فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ کس کو پیدا کرنا، کس کو مارنا، کہاں زلزلہ آنا، کیا سورج کو کیا چینج، جو کچھ بھی اللہ نے کرنا کن کہتا ہے اللہ کر دیتا ہے۔ آیات کونیہ لازمی طور پر واقع ہوتی ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آیات جو شرعیہ ہوتی ہیں وہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، ایمان لاؤ، برے کام نہ کرو، لیکن کتنے لوگ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ آیات شرعیہ کبھی واقع ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، لیکن آیات کونیہ لازمی طور پر واقع ہوتی ہے۔ اللہ کسی کو مارنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، عزت دینا چاہے، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک فرق یہ ہے۔ آیات شرعیہ جو ہوتی ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ آیات شرعیہ محبوب ہوتی ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے کہ اسلام پر عمل کرنا،
برائیوں کو چھوڑنا، اچھے کام کرنا، یہ محبوب ہیں۔ اور آیات کونیہ کبھی محبوب ہوتی ہے، کبھی محبوب نہیں ہوتی۔ جیسے کافروں کا پیدا کرنا، شیطانوں کو پیدا کرنا، فرعونوں کا بادشاہ بننا، کافروں کا بادشاہ بننا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن نبیوں کا پیدا ہونا، اچھے لوگوں کا بادشاہ بننا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو آیات کونیہ کبھی اللہ کو پسند ہوتی ہے، کبھی ناپسند، لیکن آیات شرعیہ ہر وقت وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ آیات کونیہ میں انسانوں کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے کہ آپ نے مرد پیدا ہونا ہے، عورت پیدا ہونا ہے، خوبصورت بدصورت، لمبا چھوٹا، ناک کیسی، آنکھیں کیسی، مغرب میں، مشرق میں، امیر کے گھر، غریب کے گھر، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے کہ کیسے پیدا ہو۔ لیکن آیات شرعیہ میں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہ نماز ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ہمیں اختیار دیا ہے کہ یہ کام کرو۔ لیکن آیات کونیہ میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کونیہ کو ہٹاتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندوں مجھ سے ڈر جاؤ۔ یخفف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اس سے ڈر جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ دیکھیے قیامت سے پہلے کچھ آیات کیا ہیں، کچھ آیات جو صغرا ہیں، چھوٹی علامات ہیں، کچھ قیامت کی کبرا ہیں، بڑی بڑی علامات ہیں۔ چھوٹی علامات جیسے ہوتی ہیں کہ زمین پر جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر فساد ہی فساد ہو گیا، تو پھر اللہ جھٹکے دیتا ہے، کچھ عذاب دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کریں، یہ اللہ سے ڈر جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کریں۔ تو اللہ زمین کو ہلاتا ہے، زلزلے لاتا ہے، چاند گرہن، سورج گرہن یا اور کوئی بڑی اس طرح کی تبدیلی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ اس میں چینجنگ کر سکتا ہے۔ اس اللہ سے ڈر جاؤ، گناہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، گناہ چھوڑ دو، توبہ کر جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جب ایسی چیزیں نظر آئیں کہ مخلوقات کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نظر آئے، تو اس وقت تم کیا کرو، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، فصلو، نمازیں پڑھو، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیے نا کہ اللہ کی عبادت 3 وجہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے کمال، ہم اللہ کی عبادت 3 وجہ سے کرتے ہیں۔ پہلی وجہ کہ اس کے کمال کی وجہ سے، جیسے ہمیں کوئی چیز بڑی اچھی لگتی ہے تو ہم اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ہمیں کچھ دیتی نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں چونکہ اچھی لگتی ہے، خوبصورت ہے، اس کے کمال کی وجہ سے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اتنا کامل اور اکمل ہے، اتنا جمال ہے کہ اس کے بعد کوئی کمال نہیں، اس کے بعد کوئی حسن نہیں، اس کے بعد کوئی خیر نہیں ہے، ساری خیر اللہ کے پاس ہے، اچھائی اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے اللہ کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بے کمال ہی اس کے کمال کی وجہ سے۔ تو دوسری اللہ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ شکر کی وجہ سے، کہ کائنات میں جو کچھ انسانوں کو ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ تو جواب کیا بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر کریں، تو یہ شکر اس کی عبادت ہوگی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور دے گا۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کچھ چیزیں جن سے ہم ڈرتے ہیں، کچھ چیزیں جن کی ہمیں حاجت ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ ہماری مشکلیں دور ہو جائیں، حاجتیں پوری ہو جائیں، تاکہ مشکلیں دور ہوں، حاجت، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ جہنم سے بچنا یہ سب سے بڑی مشکل ہے، سب سے بڑی حاجت کیا کہ جنت میں چلے جائیں، اللہ راضی ہو جائے، تو اس کی عبادت۔ تو اللہ کی عبادت ان 3 وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کائنات کو حرکت دیتا ہے، ڈراتا ہے، اپنی عبادت کی طرف توجہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات کو دیکھو، تحقیق کرو کہ اس کے اندر اتنے کمالات ہیں۔ اگر اس مخلوق کے اندر اتنی خوبیاں اور کمالات ہیں تو اس کے پیدا کرنے والا جو ہے خالق ہے، اس کے کمالات کیا ہوں گے، اس کی بڑائیاں، خوبیاں، زیبائیاں، رہنائیاں کیا ہوں گی۔ اس لیے اس اللہ کی تعریف کرو، اس اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی عبادت کرو۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ساری کائنات ہے جو اللہ نے پیدا کی، یہ انسانوں کی یہ مسخر کی ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے. تو انسان غور کرے کہ جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو ہمیں دن رات اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے اندر، زمین کے اندر، مخلوق کے اندر اتنے کمالات ہیں، اتنی ہمارے لیے مسخر کیا ہے، تو ہمیں شکر کے طور پر اس کی عبادت کرنی چاہیے. تیسری چیز کہ اس کائنات میں ہمارے لیے بہت مشکلیں ہیں، بے شمار حاجات ہیں، تو ہم نے پھر مرنا ہے. مرنے کے بعد آخرت کے عذاب ہیں، ان سے بچنا، جنت میں جانے کے لیے کتنی بڑی چیزیں ہیں. تو اس لیے ہمیں آخرت کو سامنے رکھیں، اللہ کو یاد کریں اور اس کی عبادت کریں. جب کائنات کے اندر کوئی ایسی تبدیلی دیکھیں، اللہ جیسی چیز کو، آسمان کو، زمین کو، کوئی چیز نظر آئے، تو ہمیں خوشیاں نہیں ناچنا نہیں چاہیے، خوشیاں نہیں منانی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ بارش میرے لیے نعمت ہے، یہ بجلی میرے لیے نہیں نعمت، یہ سمندر. تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور آپ سنتے آئے ہیں کہ قیامت کی، صحابہ بیٹھے ہوئے قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا قیامت کو یاد کر رہے ہیں. کہا قیامت نہیں آتی جب تک کہ 10 بڑی علامات نہ آ جائیں، جب تک کہ 10 بڑی علامات نہ آ جائیں. اور ان 10 علامات کو ذکر کیا. پھر وہ کیا ہیں کہ دجال کا آنا، نزول عیسیٰ کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، اور اسی طرح سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کو نشان لگائے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے. اور اس طرح دخان ہوگا، ایک دھواں نکلے گا، اور اس مشرق سے سورج کا طلوع، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. اور اسی طرح 3 بڑے خسف ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا. اور اسی طرح ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اس طرف یہ معاشر کی طرف دھکیل کر لے کر جائے گی. تو اس طرح 10 بڑی علامات ہیں، یہ کبریٰ ہیں. اس کا مطلب کیا کہ ان کو یاد کریں. اتنے بڑے، یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں، ابھی بڑی بڑی آنے والی ہیں. اس کے بڑا آخرت کا عذاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ام سلمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد تم کیا کرو گے کہ 10 بڑی چیزیں دیکھو گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بڑے خسف ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک خسف جزیرۃ العرب. جزیرۃ العرب کے اندر لوگ دھنسا دیے جائیں گے، جزیرۃ العرب میں لوگ دھنسا دیے جائیں گے. تو عائشہ صدیقہ ام سلمہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ ایخسف بالارض وفینا صالحون، کیا زمین میں لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا اور ان میں صالح ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، کہ اذا قصر اہلھا الخبث، جب خباثت زیادہ ہو جائے گی، خرابی زیادہ ہو جائے گی، تو نیک بھی ان کے ساتھ تباہ کر دیے جائیں گے. یا تو پھر وہ اس لیے تباہ کر دیے جائیں گے کہ وہ برائی سے نہیں منع کر رہے ہوں گے، نیکی کا حکم نہیں دے رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ہی سارے کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے. تو یہ 3 بڑے خسف، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں. تو ان کی حقیقت، تفصیل حقیقت کیا ہے جب ہوں گے تبھی پتہ چلے گا. اس سے پہلے چونکہ یہ مسئلہ غیب کا ہے، تو غیب کا مسئلہ انسان اپنی عقل، رائے، سوچ سے نہیں بتا سکتا، بلکہ جو کچھ قرآن و سنت میں آتا ہے وہی بتا سکتے ہیں. اپنی عقل سے، رائے سے نہیں بتا سکتے. جب یہ ہوگا تبھی پتہ چلے گا کہ مشرق میں وہ خسف کہ زمین میں لوگ دھنسا دیے جائیں گے، مغرب میں دھنسا دیے جائیں گے، پھر جزیرۃ العرب میں. اور جب جزیرۃ العرب میں دھنسا دیے جائیں گے تو ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول ان میں تو نیک بھی ہوں گے. کہا جب برے زیادہ ہو جائیں گے تو نیک بھی دھنسا دیے جائیں گے. تو وہ اس لیے کہ وہ برائی سے منع نہیں کرتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے، ان کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. تو اس لیے انسان اپنے آپ کو یہ چاہتا ہے کہ میں تباہی سے بچاؤں، میرے اوپر پریشانیاں نہ ہیں، تو برائی سے منع کرے، نیکی کا حکم دے. کلکم رائی و کلکم مسئول، اپنی اولادوں کی اصلاح کرے، گھر والوں کی اصلاح کرے، رشتہ داروں کی جتنی طاقت رکھے. کچھ نہیں کر سکتا، کم سے کم دل سے تو برا جانے، کم سے کم دل سے تو برا جانے. اگر دل سے بھی برا نہیں جانتا تو یہ بھی ساتھ مارا جائے گا. بلکہ اس کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑا لشکر آئے گا، آ کر کعبہ پر حملہ کرے گا. یغزو جیش الکعبہ، یغزو جیش الکعبہ، ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا.
جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا، اذا کانوا ببیدا تو من الارض تو یخسف باولہم و آخرہم، ان سب کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیسے ان کو زمین میں ان کے اگلے پچھلوں کو یخسف باولہم و آخرہم، ان کے اگلے پچھلوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، ان میں کچھ عام لوگ ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو وہ کعبہ کو گرانا نہیں چاہتے، کچھ اچھے بھی ہوں گے، تو ان سب کو کیسے زمین میں عذاب آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب زمین کے اندر چلے جائیں گے، سب مر جائیں گے، لیکن جب قیامت میں دن اٹھیں گے ثم یبعثون علی نیتہم، پھر ان کو اٹھایا جائے گا ان کی نیتوں کے اوپر، یعنی ان کی نیتیں اچھی تھیں، ارادے اچھے تھے، سوچیں اچھی تھیں، برائی سے منع کرنا چاہتے تھے، نیکی کا حکم دینا چاہتے تھے، لیکن ان کی چلتی نہیں تھی، لوگ ان کے سنتے نہیں تھے، لیکن ارادے، نیتیں، سوچیں یہ تھی۔ تو اس لیے پتہ نہیں کب انسان کی موت آ جائے، کب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کب موت آ جائے، پتہ نہیں تیاری ہے کہ نہیں، کس حالت میں، اس لیے اپنی نیتیں درست کر لو، سوچیں درست کر لو کہ اللہ مجھے اسلام پر موت دے، تو نیتیں، ارادے، سوچیں درست ہوں گی تو مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی انہیں نیتوں کے حساب سے اللہ رب العزت اجر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو علامات الساعہ ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں چھوٹی بڑی اللہ اس لیے دیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ایک ایسے دن کی تیاری کریں جس دن نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے، وہ کوئی 200 سال، 400 سال، 500 سال کا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار 4 دن کی، 5 دن کی زندگی، 2 دن اچھے گزر گئے، 2 برے، کٹی جائے گی، گزر جائے گی، یہاں کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی بیماری، کبھی صحت، گزر جائے گی۔ بھائی یہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ وہ دن کیسے گزریں گے، زندگی کیسے گزرے گی جس کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، مشرق سے دوبارہ آنا، یہ جتنی علامات ہیں یہ ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ کائنات ختم ہونے والی ہے، ایک دن ایک آخرت آنے والی ہے، جو جنت ہے، جو جہنم ہے۔ وہ جہنم اتنی بری چیز ہے کہ اگر اس کے بارے میں ہم تصور کرنا چاہیں تو تصور نہیں کر سکتے، اتنی بری کہ اگر اس جہنم کی آگ سے نکال کر کسی کو اس دنیا میں ڈال جائے تو وہ آرام سے سو جائے گا، اور اگر آخرت کی اچھائیاں جو کامیاب ہو گیا تو وہ کتنی مزے کی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، اگر ہم میں سے کوئی سوچنا چاہے تو سوچ نہیں سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کوئی سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی اچھی ہے۔ اس لیے آئیے اس کی دن کی تیاری کریں، بجلی کڑکے، بادل ہوں، سمندروں میں زلزلے آئیں، زمین پہ زلزلے آئیں، یا خسف القمر ہو، خسف الشمس ہو، یا کوئی اور علامت ایسی نظر آئے، اللہ کی طرف رجوع کرو، آخرت کی تیاری۔ اور وہ آخرت کی، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت 2 انسانوں کو لائیں گے، ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا جس کو اللہ نے اس دنیا میں ہر ایک خوشی دے رکھی ہوگی، ہر ایک کامیابی اس کو دے رکھی ہوگی، ہر طرف زندہ باد کے نعرے، ہٹو بچوں کی صدائیں، کائنات کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی جو اس کو اللہ نے نہ دی ہوگی، لیکن اس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی، تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈالیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے ذرا یہ بتلا، کیا تجھے دنیا کیا کوئی خوشی یاد ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی خوشی تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے کائنات میں کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ یہ وہ بندہ کہے گا جس کی ساری زندگی خوشیوں میں گزری، آرام میں گزری ہے، ایک لمحہ جہنم میں گزارنے کے بعد یہ کہے گا ایسے لگتا ہے کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص لایا جائے گا جس کو اس دنیا میں اللہ نے سب سے کم نعمتیں دی ہیں، کم خوشیاں دی ہیں، کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی ہٹو بچوں کی صدا نہیں، کوئی زندہ باد کے نعرے نہیں، لیکن اس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ہوگی، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے جنت میں ڈالیں گے اور اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے ذرا یہ بتا، کیا تجھے دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے، کوئی پریشانی یاد ہے؟ وہ ایک لمحہ جنت میں گزارنے کے بعد یہ کہے گا اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ یہ وہ شخص کہے گا جس کی ساری زندگی غموں میں، پریشانیوں میں کٹی ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا کے غم بھی ختم ہونے والے، خوشیاں بھی ختم ہونے والی، باقی رہے گا وہ اللہ کا نام کہ جس کے لیے آپ نے یہ کام کیا، اللہ، اور وہ کام جو اللہ کے لیے کیا اخلاص کے ساتھ، وہ باقی رہے گا۔ باقی سب کچھ ختم، ڈیلیٹ۔ کتنی دنیا آخرت میں لوگ آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں اللہ ڈیلیٹ کر دے گا، کیوں؟ وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوں گی، اخلاص نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیں ہم آخرت کی تیاری کریں۔ آخری بات کیا کہ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو جبریل کو کہا جاؤ جہنم کو دیکھو، میں نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ تو جبریل امین گئے، جا کر جہنم کو دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد کہا اللہ یہ اتنی بری جگہ ہے کہ تیرا کوئی بندہ اس میں نہیں جائے گا، تیرا کوئی بندہ نہیں جائے گا۔ کہا جا کر اس کے ارد گرد دیکھو، جب ارد گرد دیکھا کہتے ہیں آ کر کہ اللہ ایسا لگتا ہے تیرے سارے ہی بندے اس میں چلے جائیں گے، سارے بندے۔ کہا جاؤ جنت بنائی اس کو بھی دیکھو، جب جنت کو دیکھا کہا اللہ اتنی اچھی جگہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ تیری ساری مخلوق اس میں جائے گی۔ کہا ذرا جنت کے ارد گرد دیکھو جا کر، جب اس کے ارد گرد دیکھا آ کر کہتے ہیں اللہ ایسا لگتا ہے شاید ہی تیرا کوئی بندہ اس میں جا سکے، کیونکہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، صبر ہے، رکاوٹیں ہیں، اور جہنم کے ارد گرد جو مرضی کرو، خواہشیں جو چاہے کرو، عیشیا ناچو کودو۔ اس لیے میرے بھائی اگر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، یہ علامات الساعہ کس لیے ہے، کبریٰ و صغریٰ، اس لیے یہ سب کچھ کائنات میں غور کریں کہ میں نے مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، اس نے جنت اور جہنم بنائی ہے، یہ میرا ایمان ہے، کل میرا حساب ہوگا تو مجھے کل کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔